پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام تھا نورپور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زندگی آہستہ چلتی تھی، دلوں میں سکون تھا مگر جیبیں خالی۔ مٹی کی خوشبو، چراغوں کی لو اور اذانوں کی صدا گاؤں کے ہر ذرے میں گھلی ہوئی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، احمد۔ عمر شاید 22 برس، چہرے پر سادگی اور آنکھوں میں خواب۔ اس کے والد حاجی عبدالرؤف گاؤں کے امام تھے، شریف النفس مگر بیمار۔ ماں کب کی وفات پا چکی تھی۔ احمد کی دنیا اس کے بوڑھے باپ، پرانی کتابوں اور مسجد کے صحن تک محدود تھی۔ احمد کو علم سے محبت تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا اور شام کو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر دینی کتابیں پڑھتا، مگر دل میں ایک خواہش ہمیشہ مچلتی، شہر جا کر علم دین حاصل کرنے کی۔ اس نے کئی بار والد سے ذکر کیا، مگر حاجی صاحب ہر بار مسکرا کر کہتے، بیٹا صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا، جب اللہ چاہے گا خود راستہ کھول دے گا۔ یہ صبر کرو احمد کے لیے ایک جملہ نہیں، ایک امتحان تھا۔ گاؤں کی زندگی تنگ تھی، غربت، بیماری اور محرومی کے دن لمبے ہوتے گئے۔ ایک دن احمد صبح سویرے مسجد کی صفیں درست کر رہا تھا کہ ایک اجنبی گھوڑے پر سوار گاؤں میں داخل ہوا۔ سفید کپڑے، پگڑی اور چہرے پر جلال، لوگ حیران تھے۔ اجنبی نے مسجد کے باہر آ کر سلام کیا اور حاجی صاحب کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم، میں قاضی عبدالکریم ہوں، شہر سے آیا ہوں۔ دارالعلوم کے لیے چند نوجوانوں کی تلاش ہے جو دینی تعلیم میں شوق رکھتے ہوں۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شاید یہی وہ وقت تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ حاجی صاحب نے نرمی سے کہا، قاضی صاحب، میرا بیٹا احمد پڑھنے کا بڑا شوقین ہے، مگر گھر کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ قاضی صاحب نے احمد کی طرف دیکھا، سادہ لباس مگر آنکھوں میں روشنی۔ علم کے طالب کو رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بیٹا ہم تمہیں اپنے خرچ پر دارالعلوم میں جگہ دیں گے۔ احمد کے دل میں جیسے بہار اتر آئی، مگر حاجی صاحب نے گہری سانس لی، بیٹا راستہ طویل ہے، آزمائشیں آئیں گی، ہر قدم پر صبر کا دامن تھامنا۔ علم آسان نہیں ہوتا اور ایمان کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے۔ احمد نے والد کے ہاتھ چومے، ابا میں وعدہ کرتا ہوں صبر کروں گا، کبھی شکایت نہیں کروں گا۔ اگلے دن وہ مختصر سا سامان لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کے بچے مسجد کے دروازے تک اسے الوداع کرنے آئے، کسی نے پھول دیا، کسی نے چھوٹی سی دعا۔ اس کے دل میں عزم اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہر کی رونق، شور اور علم کے سمندر میں احمد جیسے دیہاتی کے لیے سب نیا تھا۔ دارالعلوم میں ایک عظیم عمارت تھی، بلند دیوار، صحن میں کھجور کے درخت اور طلبہ کی قطاریں۔ استادوں کے چہرے پر وقار اور طلبہ کے دلوں میں جوش۔ پہلے دن استاد حدیث مولانا فرید الدین نے تمام نئے طلبہ سے کہا، علم حاصل کرنا عبادت ہے، مگر یہ عبادت صرف صبر والوں کے لیے ہے۔ جو جلد باز ہے وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ یہ الفاظ احمد کے دل پر نقش ہو گئے۔ وہ ہر دن صبح فجر سے رات عشاء تک پڑھائی میں مصروف رہتا، مگر زندگی آسان نہ تھی۔ رہائش سادہ، کھانا کم اور کام زیادہ۔ کئی بار بھوک میں کتابیں پڑھنی پڑتی۔ ایک دن جب سب طلبہ کھانے کے لیے جمع ہوئے تو احمد کو معلوم ہوا کہ اس دن اس کے حصے کا کھانا ختم ہو چکا ہے۔ اس نے خاموشی سے پانی پیا اور مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا، کاش میں گاؤں میں ہوتا، ابا کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا تو ضرور مل جاتا۔ مگر پھر اسے والد کی نصیحت یاد آئی، بیٹا صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، چاہے دیر سے ملے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ اسی رات قاضی عبدالکریم دارالعلوم کے معائنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ احمد چراغ کی مدھم روشنی میں کتاب کھولے بیٹھا ہے، چہرے پر تھکن مگر دل میں روشنی۔ قاضی صاحب نے پوچھا، بیٹا کھانا کھایا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، جی الحمدللہ۔ قاضی صاحب نے غور سے دیکھا، جھوٹ نہیں تھا بلکہ ایمان تھا۔ انہوں نے خادم سے کہا، اس بچے کو کل سے مدرسے کی لائبریری میں مددگار رکھو تاکہ اسے کچھ اضافی کھانا بھی مل سکے۔ یوں اللہ نے صبر کرنے والے کے لیے راستہ کھول دیا۔ احمد دن بدن علم میں آگے بڑھتا گیا، مگر ہر ترقی کے ساتھ آزمائش بھی بڑھتی گئی، کبھی بیماری، کبھی تنہائی، کبھی دل میں وسوسے، مگر وہ ہر بار صبر کا سہارا لیتا۔ ایک دن جب دارالعلوم میں جلسہ تھا، مولانا فرید الدین نے منبر پر کہا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اپنی آزمائش پر شکر کرتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔
احمد نے دل ہی دل میں دعا کی، اے میرے رب، اگر صبر ہی تیرا راستہ ہے تو مجھے اس پر قائم رکھ۔ وقت گزرتا گیا۔ دارالعلوم میں احمد کو آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ وہ اب طلبہ میں سب سے زیادہ محنتی، خاموش اور بردبار مانا جاتا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت میں ایک سنجیدگی آ گئی تھی، گویا صبر نے اس کے دل کو کندن بنا دیا ہو۔ ایک صبح جب سردیوں کی ہوا میں خنکی زیادہ تھی، احمد کو گاؤں سے ایک خط ملا۔ ہاتھ کانپ اٹھے۔ خط پر حاجی عبدالرؤف کا نام لکھا تھا، مگر تحریر کسی اور کی تھی۔ وہ دوڑا دوڑا حجرے میں گیا، خط کھولا۔ بیٹا احمد، تمہارے والد شدید بیمار ہیں، کئی دنوں سے بستر پر ہیں، اگر ممکن ہو تو واپس آ جاؤ۔ خط پڑھتے ہی احمد کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ وضو کر کے مسجد میں گیا، سجدے میں گر گیا اور آہستہ بولا، اے اللہ، یہ بھی تیرا امتحان ہے، مجھے صبر عطا کر اور ابا کو شفا دے۔ اگلے دن وہ شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ راستے بھر دل میں ایک ہی دعا تھی۔ جب نور پور پہنچا تو گاؤں کے چہرے بدل چکے تھے۔ بچپن کے دوست جوان ہو گئے تھے، درختوں پر نئے پھول کھلے تھے، مگر حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر خاموشی تھی۔ احمد نے اندر قدم رکھا۔ والد پلنگ پر لیٹے تھے، چہرہ زرد مگر آنکھوں میں وہی روشنی۔ ابا؟ حاجی صاحب نے آنکھ کھولی اور مسکرا دیے۔ احمد، میرے بیٹے، تم آ گئے۔ احمد نے ہاتھ تھام لیا۔ ابا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کے پاس ہوں۔ حاجی صاحب نے آہستہ کہا، بیٹا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہیں نوازا۔ مجھے یقین ہے تم اپنے علم سے لوگوں کے دل بدل دو گے۔ بس ایک وعدہ کرو، صبر کبھی نہ چھوڑنا، چاہے کتنا ہی دکھ کیوں نہ ہو۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ چند دن بعد حاجی عبدالرؤف کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں کی فضا سوگوار تھی۔ احمد نے نماز جنازہ خود پڑھائی اور جب مٹی والد کی قبر پر ڈالی گئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میرا سہارا تو ہی ہے۔ والد کی وفات کے بعد احمد کے دن خاموش اور طویل ہو گئے۔ وہ گاؤں میں بچوں کو پڑھاتا، لوگوں کے کام آتا، مگر دل میں خلش تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھر سے علم کی روشنی میں لوٹے، دارالعلوم جا کر دین کی خدمت کرے۔ ایک رات جب وہ مسجد میں تنہا بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، ایک بوڑھا مسافر اندر آیا، لباس گرد آلود، چہرے پر تھکن۔ احمد نے آگے بڑھ کر سلام کیا، پانی پیش کیا اور کہا، حضور، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، میں راہ علم کا مسافر ہوں، سنا ہے یہاں ایک نوجوان عالم ہے جو دل سے اللہ کو چاہتا ہے۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ بوڑھا ہنس دیا، شاید تم ہی ہو بیٹا، تمہارے صبر کی خوشبو دور تک پہنچی ہے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ کون اس پر قائم رہتا ہے۔ تمہاری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، جلد تم پر ایک اور امتحان آئے گا، مگر یاد رکھنا، صبر وہ چابی ہے جو قفل تقدیر کھولتی ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا فجر سے پہلے چلا گیا۔ احمد نے اسے باہر تک دیکھا، مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ دل میں عجب کیفیت تھی، جیسے کوئی فرشتہ آ کر نصیحت کر گیا ہو۔ چند ماہ بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند، کھیت سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے۔ احمد نے مسجد میں اعلان کیا، بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم سب کو صبر کرنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ لوگ رو پڑے۔ احمد نے دن رات خدمت شروع کر دی، جو روٹی بچتی بانٹ دیتا، بیماروں کی خبر لیتا، مگر قحط بڑھتا گیا۔ ایک دن اس کے اپنے گھر میں بھی آٹا ختم ہو گیا۔ شام کو وہ مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا، ہاتھ میں تھیلی تھی۔ مولوی صاحب، یہ کسی نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، کون بھیجنے والا ہے؟ آدمی بولا، ایک مسافر کہتا تھا، بتا دینا کہ صبر کرنے والوں کے لیے رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ احمد کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جان گیا کہ یہ اللہ کی مدد تھی۔ اس نے شکر ادا کیا، آٹا لوگوں میں بانٹ دیا، خود پھر بھی ایک لقمہ نہ کھایا۔ رات کو خواب میں اس نے اپنے والد کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے، بیٹا، صبر جاری رکھو، اب تم اللہ کے قریب ہو چکے ہو۔ قحط کے بعد گاؤں میں خوشحالی واپس آئی۔ احمد کے صبر اور خدمت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے مولوی صابر کہنے لگے۔ ایک دن شہر سے قاضی عبدالکریم دوبارہ آئے۔ احمد، تم نے صرف علم نہیں حاصل کیا، اس پر عمل بھی کیا۔
اب وقت آ گیا ہے کہ تم دارالعلوم واپس آؤ، استاد بنو اور آنے والی نسلوں کو صبر کا درس دو۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک نور اتر آیا۔ وہ سمجھ گیا یہی اللہ کا منصوبہ تھا۔ قاضی صاحب، میں حاضر ہوں۔ دارالعلوم فریدیہ میں جب احمد دوبارہ داخل ہوا تو اس کا استقبال طلبہ اور اساتذہ نے عقیدت سے کیا۔ اب وہ احمد نہیں، مولوی صابر کہلاتا تھا، وہی صابر جس کے صبر کی کہانیاں دور تک پھیل چکی تھی۔ مگر احمد کے چہرے پر اب بھی وہی عاجزی تھی، وہی سادگی۔ احمد نے تدریس کا آغاز کیا۔ وہ قرآن و حدیث پڑھاتے، مگر ان کے درس میں ایک روحانی رنگ ہوتا۔ جب وہ ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر پڑھتے تو طلبہ کے دل کانپ اٹھتے۔ ایک دن ایک نیا طالب علم حمزہ ان کی کلاس میں آیا۔ ذہین تھا مگر غرور اس کی پیشانی پر جھلکتا تھا۔ احمد نے محبت سے سمجھایا، بیٹا علم کا دروازہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو دل سے عاجز ہوں۔ حمزہ نے تیز لہجے میں کہا، مولوی صاحب، عاجزی کمزوروں کے لیے ہے، میں تو وہ بننا چاہتا ہوں جس سے سب ڈریں۔ احمد نے نرمی سے کہا، جو صبر کرتا ہے دنیا اس سے محبت کرتی ہے، جو تکبر کرتا ہے دنیا اسے بھلا دیتی ہے۔ یہ جملہ حمزہ کے دل پر چوٹ بن کر لگا۔ وقت گزرا مگر وہ مولوی صابر کے علم و اخلاق سے حسد کرنے لگا۔ دارالعلوم میں احمد کے درسوں میں طلبہ کا ہجوم بڑھنے لگا۔ لوگ کہتے، یہ شخص بولتا نہیں، دلوں کو جگاتا ہے۔ حمزہ یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے دوسرے طلبہ میں کانا پھوسی شروع کر دی۔ مولوی صاحب خود کو ولی سمجھتا ہے، مگر اصل میں وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے میٹھے الفاظ بولتا ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ استادوں تک پہنچ گئیں۔ ایک دن قاضی عبدالکریم نے احمد کو بلا کر کہا، بیٹا کچھ لوگ تم پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم شہرت کے پیچھے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ احمد کے چہرے پر سکون تھا۔ قاضی صاحب، میرا رب گواہ ہے، میں نے کبھی شہرت کی دعا نہیں مانگی۔ میں تو صرف چاہتا ہوں کہ دل اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اگر یہ بھی میری آزمائش ہے تو میں صبر کروں گا۔ قاضی صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، تمہارا صبر ہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ حمزہ نے اپنی سازش کو اور بڑھایا۔ اس نے احمد کے نام سے جعلی خطوط لکھ کر چند علماء تک پہنچائے، جن میں احمد پر خود پسندی کے الزامات تھے۔ مدرسے میں چمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ استاد خاموش رہے مگر کچھ نے احمد سے فاصلہ بڑھا لیا۔ طلبہ میں بھی شبہات پیدا ہوئے۔ احمد کے لیے یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ایک رات وہ مدرسے کی مسجد میں تنہا بیٹھا رو رہا تھا، یا اللہ، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر بھی لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ کیوں؟ اس کے دل میں ایک آواز گونجی، صبر کرو بندے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا کی باتیں عارضی ہیں، میری رضا ہمیشہ کی ہے۔ احمد نے آنسو پونچھے اور شکر ادا کیا۔ چند دن بعد ایک اہم عالم مولانا نعیم الدین دارالعلوم میں مہمان آئے۔ ان کے درس کے بعد اچانک حمزہ کے لکھے جعلی خطوط ان کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا، یہ خطوط جھوٹے ہیں، مولوی صابر کا کردار علم اور صبر سے بھرا ہے، جو اس پر الزام لگائے گا اللہ کے غضب سے نہ بچ پائے گا۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ حمزہ کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ وہ احمد کے قدموں میں گر گیا، استاد محترم، میں نے آپ پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تمہیں کیسے سزا دوں، تم نے تو مجھے مزید صبر سکھا دیا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ مولانا فرید الدین نے کہا، دیکھو یہ صبر کی طاقت ہے، جو بدلہ لینے سے رک جائے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ دارالعلوم کی نئی زندگی شروع ہوئی، مگر آزمائشوں کا سلسلہ ابھی باقی تھا۔ ایک دن ایک بزرگ عالم مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ دارالعلوم آئے۔ فاطمہ تعلیم یافتہ، باحیا اور نرم گفتار لڑکی تھی۔ اس نے اپنے والد کے ہمراہ احمد کا درس سنا۔ درس کے بعد مولانا یوسف نے احمد سے کہا، بیٹا تمہارے صبر اور علم نے میرے دل کو متاثر کیا ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ تمہاری شریک حیات بن جائے۔ احمد چونک گیا، دل میں سکون کی ایک لہر اٹھی، مگر ساتھ ہی آزمائش کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ مولانا صاحب، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، مگر میں نے اپنی زندگی علم اور خدمت کے لیے وقف کی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں ایک عورت کے حقوق پورے نہ کر سکوں۔ مولانا مسکرائے، بیٹا صبر کا مطلب دنیا سے فرار نہیں بلکہ ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ فاطمہ تمہارے مشن میں مددگار بنے گی، رکاوٹ نہیں بنے گی۔ احمد نے استخارہ کیا، دل کو اطمینان ہوا اور نکاح ہو گیا۔ فاطمہ واقعی احمد کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ وہ طلباء کے کپڑے دھوتی، بیماروں کی دیکھ بھال کرتی اور شوہر کے ساتھ قرآن کی محفلیں سجاتی۔
احمد اکثر کہتا، اللہ نے مجھے میرے صبر کا انعام دے دیا ہے۔ فاطمہ وہ سکون ہے جو دعا کے بعد ملا۔ خوشیوں کے چند سال گزرے۔ ایک دن فاطمہ شدید بیمار ہو گئی۔ حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ احمد کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی۔ وہ ہر لمحہ دعا کرتا، قرآن پڑھتا، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ ایک رات فاطمہ نے آہستہ کہا، احمد، میں جا رہی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ میرے بعد کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرو گے۔ صبر کرنا جیسے تم نے ہمیشہ کیا ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فاطمہ، تم میرے صبر کا سب سے حسین حصہ تھی، میں کیسے صبر کروں گا تمہارے بغیر؟ فاطمہ مسکرائی، تم صبر نہیں کرو گے تو صبر بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ احمد کے لیے یہ لمحہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ قبر پر کھڑا تھا، مگر آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں نکلا۔ صرف زبان پر ایک جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ مہینوں بعد بھی احمد کی خاموشی برقرار رہی۔ وہ دن رات اللہ کے ذکر میں رہتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ٹوٹ گیا ہے، مگر وہ دراصل نور میں ڈوب چکا تھا۔ ایک رات خواب میں فاطمہ آئی، سفید لباس، چہرے پر روشنی۔ احمد، تم نے صبر کیا، اللہ نے مجھے قبول کر لیا۔ اب تمہیں دنیا کے لوگوں کو صبر کا درس دینا ہے۔ جاگو اور اپنے دل کی روشنی دوسروں تک پہنچاؤ۔ احمد نے جاگ کر وضو کیا اور فجر کی اذان دی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی کہ پورا دارالعلوم آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ دارالعلوم کے صحن پر اتر رہی تھی۔ فضا میں بھی ایسی خاموشی تھی جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ احمد، جسے اب سب مولوی صابر کہتے تھے، فجر کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھا سورج کے طلوع ہونے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک ایسی چمک تھی جو دنیاوی نہیں لگتی تھی۔ طلبہ روز کی طرح اس کے گرد بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا، استاد محترم، آپ اتنا صبر کیسے کر لیتے ہیں؟ جب ہر دکھ آتا ہے آپ شکر کرتے ہیں، کیا دل نہیں دکھتا؟ احمد مسکرا کر بولا، دل تو دکھتا ہے بیٹا، مگر جب دل دکھے اور انسان اللہ کو یاد کرے تو یہ دکھ عبادت بن جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ غم نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ غم میں بھی اللہ پر یقین باقی رہے۔ طلبہ خاموش ہو گئے، کچھ کے چہرے نم ہو گئے۔ احمد نے قرآن کھولا اور وہ آیت پڑھی جس پر اس کی پوری زندگی قائم تھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مہینے گزرتے گئے۔ مولوی صابر اب کمزور ہو چکے تھے۔ سفید داڑھی میں چاندی کی چمک، مگر آنکھوں میں ابھی بھی ایمان کی وہی روشنی۔ ایک رات وہ طلبہ کو درس دے رہے تھے کہ اچانک بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ہلکی مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ استاد محترم، کیا ہوا؟ احمد نے دھیرے سے کہا، میں نے اپنی منزل دیکھ لی ہے بیٹو، وہاں روشنی ہے، سکون ہے، فاطمہ کی مسکراہٹ ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ طلبہ گھبرا گئے۔ نہیں استاد محترم، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ احمد نے آہستہ کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہارے دلوں میں رہوں گا جب بھی تم صبر کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ لبوں پر آخری الفاظ تھے، اللہم اجعلنی من الصابرین، اے اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ چراغ کی لو ہلکی ہوئی، پھر رک گئی۔ مولوی صابر کا جسم خاموش تھا، مگر فضا میں ایک عجب نور پھیل گیا تھا۔ اگلے دن پورا شہر دارالعلوم کے صحن میں جمع تھا۔ طلبہ، اساتذہ، غریب، امیر، سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ احمد کے جنازے کے وقت فضا میں عجب کیفیت تھی، جیسے ہوائیں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی ہوں۔ قاضی عبدالکریم، جو اب بہت ضعیف ہو چکے تھے، جنازے کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، مولوی صابر نے ہمیں صرف علم نہیں دیا بلکہ زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے دکھ میں شکر، نقصان میں خیر اور انتظار میں یقین سکھایا۔ ان کا صبر ایک درس نہیں، ایک زندگی تھی۔ سالوں بعد دارالعلوم کے دروازے پر ایک خطبہ نصب کیا گیا۔ اس پر لکھا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں صبر نے قیام کیا، جہاں ایک انسان نے دکھ میں ایمان کا چراغ جلایا اور دنیا کو سکھایا کہ صبر ہی سب سے بڑی اب عبادت ہے۔ جب کبھی کوئی طالب علم وہاں سے گزرتا، وہ ٹھہر کر ایک لمحے کو آنکھیں بند کرتا اور دل ہی دل میں کہتا، مولوی صابر، ہمیں بھی ویسا صبر عطا ہو جیسا آپ کو تھا۔ فضا میں اذان کی آواز گونجی، حی علی الفلاح، اور کہیں دور جیسے کسی نے جواب دیا ہو،
صبر کرنے والا ہی کامیاب ہے۔